السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ میں آپ کے لائے ایک چھوٹی سی خوبصورت کہانی۔ شمالی پاکستان کی دھندلی پہاڑیوں کے اندر گہرائی میں واقع محمدی کے پاس سکون گاؤں میں نسل در نسل ایک افسانہ گزرا ہے۔ انہوں نے اسے محمدی دھند کا نام دیا ہے۔ ایک پر اسرار دھند جو موسم خزاں کی ہر رات میں لپٹی بادلوں کی طرح گھنی اور سرگوشی کی طرح خاموش۔ لوگوں کا خیال تھا کہ دودھ عام نہیں تھی، کہا جاتا تھا کہ یہ زندہ ہے اور لوگوں کی سرگوشیوں کو لے کر چل رہا ہے جو طویل عرصے سے گزرے ہیں اور اس راز کو چھپا رہے ہیں جو یاد کرنے کے لیے بہت قدیم ہے۔ بزرگوں نے چھوٹوں کو خبردار کیا کہ وہ دھند میں زیادہ دور نہ بھٹکیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسافروں کو دور کرنے کے لیے کبھی واپس نہ آنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ عارف ایک متجسس جذبے کا حامل نوجوان محمدی دھند کی کہانیاں سن کر بڑا ہوا تھا۔ متوجہ ہونے کے باوجود اس نے کبھی بھی اس کی گہرائی کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک خوفناک شام تک دھند جلدی آ چکی تھی۔ گاؤں پر ایک بھاری کمبل کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ عارف بے چین اور ایڈونچر کی شوقین نے کہانیوں کو پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک لاٹھی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ دھندلی بیابان میں چلا گیا۔ عارف نے جیسے ہی دھند میں قدم رکھا، اس کے پیچھے والا گاؤں ایک پل میں غائب ہو گیا۔ دھند غیر فطری طور پر گھنی تھی، ہر آواز کو گھور رہی تھی، یہاں تک کہ چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ بھی بند ہو گئی تھی۔ خاموشی بے چین تھی، لیکن عارف نے اسے دبایا۔ اسے تجسس نے اسے مزید دھکیل دیا۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں گھومتا گیا، عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ سائے وہاں منتقل ہو گئے جہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے گرد ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ایسی زبان میں بول رہی تھی جیسے وہ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل دھڑکتا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اب نہیں، آگے اس نے ایک ہی ہلکی سی روشنی دیکھی جو دور سے ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے اس کا پیچھا کیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، لیکن جب وہ قریب آیا تو اس احساس ہوا کہ یہ کوئی عام روشنی نہیں ہے۔ پیلے رنگ کے بیچ میں ایک قدیم خستہ حال مزار کھڑا تھا، جس کے بارے میں نسلوں سے کسی نے بات نہیں کی تھی۔ روشنی اندر سے نکلی، ایک عجیب آسمانی چمک کے ساتھ چمک رہی تھی۔ مزار کے قریب پہنچ کر عارف نے پتھر پر نقش و نگار دیکھے، جس میں دھند میں چھائی ہوئی شخصیات دکھایا گیا تھا۔ یہ ایک کہانی تھی جو علامتوں میں بیان کی گئی تھی، اس وقت کی جب دھند ایک لعنت نہیں تھی بلکہ ایک محافظ تھی جو حملہ آوروں سے گاؤں کی حفاظت کرتی تھی۔ لیکن کچھ بدل گیا تھا۔ دھند جو کبھی سرپرست کی روح تھی، صدیوں میں تنہا اور تلخ ہو گئی تھی۔ اب اس نے صحبت کی تلاش کی، کھوئی ہوئی روحوں کو اپنے لامتناہی گلے میں ڈالا۔ اچانک سرگوشیاں تیز واضح ہو گئی۔ عارف کو احساس ہوا کہ وہ بے ترتیب نہیں ہے، وہ اس کا نام پکار رہی ہیں۔ دھند اس کے گرد گھنی ہو گئی، سانپ کی طرح ڈول رہی تھی۔ گھبراہٹ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب اس کے پیروں تلے کی زمین سرکنے لگی، دھند صرف دھند ہی نہیں تھی، یہ زندہ تھا، اسے مزار کی طرف کھینچ رہا تھا۔ عارف اپنی پوری طاقت کے ساتھ آزاد ہوا اور بھاگا۔ دھند نے اس کا پیچھا کیا، اس کے نلکے اس تک پہنچ رہے تھے، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ آوازیں سن سکتا تھا جو اس سے التجا کرتی تھی، اسے ٹھہرنے کی التجا کرتی تھی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی ٹانگیں جل گئیں اور اس کے پھیپھڑے بھاری محسوس ہوئے، لیکن وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخرکار گاؤں کا کنارہ نظر آ گیا۔ وہ دھند سے ٹھوکر کھا کر اپنے گھر کے دامن میں گر گیا۔ پیچھے ہٹنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے دھند چھائی رہی، تقریباً گویا اس نے ہار مان لی تھی۔ جیسے ہی وہ آئی تھی، رات میں غائب ہو گئی۔ عارف وہی لیٹا، سانس لینے کے لیے ہانپتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔
کہ وہ کھوئے ہوئے لوگوں میں سے ایک بننے کی کتنے قریب پہنچ گیا ہے۔ اگلی صبح گاؤں دھند میں عجیب و غریب نظاروں اور آوازوں کی افواہوں سے گونج اٹھا تھا، لیکن عارف نے اپنے ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ سچ جانتے تھے کہ محمدی دھند صرف ایک افسانوی نہیں بلکہ ایک زندہ قوت ہے جو دیکھتی اور منتظر رہتی ہے، متجسس اور بہادروں کی روحوں کی بھوکی رہتی ہے۔ اس دن کے بعد سے عارف پھر کبھی دھند میں جانے کا حوصلہ نہیں کیا، لیکن رات کے وقت جب دھند چھا جاتی تھی تو وہ کبھی کبھی سنتا تھا، ہوا میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں آتی تھی، اس کا نام پکار کر اسے یاد دلاتی تھی کہ دھند کبھی نہیں بھولتی۔